السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ناولز کو انجوائے کر رہے ہوں گے. ناولستان آپ کے لیے ہمیشہ سے لے کر آتا ہے بہت ہی الگ ٹاپکس پر اور بہت ہی مزے کے ناولز. آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ثنایا خان کا ناول محرم میرے کی ایپیسوڈ نمبر 12 کا پارٹ 2. باقی ایپیسوڈ آپ کو ثنایا خان کے چینل پہ مل جائیں گی، وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیا کیجیے، شیئر کیا کیجیے تاکہ ہمیں سپورٹ ملے. شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ. ناول ہے محرم میرے، رائٹر ہیں ثنایا خان اور ایپیسوڈ نمبر ہے 12، پارٹ ہے 2. شہیر نے اس کے لرزتے وجود کو تھامتے اور خود پر اپنا بوجھ منتقل کرتے محسوس کیا تو آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے ایک مزمحل بوجھل سانس فضا کے سپرد کی اور اسے تھامتے ہوئے بنا خود سے الگ کیے بازوؤں میں اٹھا لیا، اتنی نرمی سے کہ نور کی نیند میں ذرا بھی خلل نہیں پڑا. وہ اسے روم میں لایا اور اسی احتیاط سے بستر پر لٹا کر کمفرٹر اڑایا. وہیں سے پلٹ کر اس بڑھتی بے قراری اور گھٹن سے جان چھڑانے کی کوشش کی، مگر پھر رک گیا. اس کے چہرے کو بے تاثر نظروں سے دیکھتے ہوئے جھک کر ماتھے پر بکھرے چند بالوں کو پیچھے کیا. اپنے دل سے سوال کیا کہ نور کے لیے وہاں کیا گنجائش نکلتی ہے، تو جواب میں درد، ہمدردی، ندامت اور احترام تو بکثرت موجود پائے، مگر احساس الفت غیر موجود. اور وہ جانتا تھا کہ کبھی اس سے محبت ممکن بھی نہیں. اس نے خود ہی تمام دروازے بند کر دیے تھے، راہیں مسترد کر رکھی تھیں، کیوں اسے نہ وہ احساس پسند تھا نہ وہ لفظ. ایک دن درمیان میں اور گزر گیا تھا اور اگلے دن وہ دونوں دہلی جانے کے لیے نکل رہے تھے. گھر میں صبح ہی صبح کافی چہل پہل تھی. سب ایک ایک کر کے نور کو اس کے تو کبھی شہیر کے حوالے سے نصیحتیں دے رہے تھے. اس کا دل اس حقیقت پر سرشار تھا کہ اس گھر میں شہیر کی جتنی اہمیت ہے اتنی ہی محبت اور قدر اس کی بھی تھی. رئیسہ بیگم اور وحیدہ بیگم نے اسے بھر بھر کر دعاؤں کے ساتھ ڈھیروں کھانے پینے کا سامان بھی پیک کر دیا تھا. اس سے ایک ایک چیز کا پوچھا، یاد کر کر کے ضرورت کی چیزیں گنوائیں، اور جب ان سب کو پوری طرح سے تسلی ہو گئی تو وہ باہر آئی جہاں شہیر منتظر کھڑا تھا. وہ اپنے کپڑوں کا ایک بیگ ساتھ لے کر باہر نکلی تو وہ دروازے کے سامنے ہی گاڑی پارک کیے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا اپنے پسندیدہ کام میں مصروف تھا، اور نظریں دور اس بڑے سے درخت پر ٹھہری تھی. وہ اس قدر کھویا ہوا تھا کہ بیگ کے پہیے گھسیٹنے کی آواز بھی اسے محسوس نہیں ہوئی. نور کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی جہاں کلائی اور ہتھیلی کے جوڑ پر اب تک اس کے دانتوں کے ہلکے سے نشان تھے. اسے اپنے اتنے جارحانہ رویے پر شرمندگی تھی، مگر وہ اس سے معافی مانگنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی. وہ بھی تو اسے کتنا آزما کر بھی کبھی تلافی نہیں کرتا تھا. وہ اسے پکار تو نہیں سکتی تھی، مگر دھیرے سے مصنوعی کھانس کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا. تب بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا. نور نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اس کی توجہ کا مرکز دریافت کرنے کے لیے گردن موڑ کر اس سمت دیکھا جہاں دور سے بھی اس بڑے سے تنے میں خدا دل اور وہاں لکھے نام دکھائی دیتے تھے. اور کوئی اجنبی بھی شہیر کو دیکھتا تو سمجھ جاتا کہ اس انسان کا کتنا گہرا تعلق ہے اس جگہ سے. پھر وہ تو پہلے ہی کچھ حد تک واقف بھی تھی. وہ اس رات کی اپنی بے ساختگی پر شرمندہ ضرور تھی، مگر وہ اس کے لیے ایک جذباتی عمل سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا. جب وہ بنا سوچے اس کے سینے سے لگ گئی تھی
اور وہ جانتی تھی شہیر کی پرواہ، اس کی فکر، اس کا اپنا پن بس اس کی اچھائی ہے، کوئی جذبہ دل نہیں۔ وہ کبھی بھی اس کے دل تک رسائی نہیں پا سکتی، اس لیے خود کو اس خوش فہمی سے دور ہی رکھا۔ مگر جانے کیوں دل اس لمحے اپنی موجودگی میں اس کی بے خبری پر شدت سے تڑپا۔ آنکھوں میں وہ منظر چپتا ہوا محسوس ہوا اور شہیر کا دھوئیں کے اثر سے بوجھل چہرہ مزید بوجھل ہونے لگا۔ رئیسہ بیگم باہر آئیں تو اس نے آہٹ محسوس کر کے جلدی سے خود کو سنبھالا اور 2-4 بار پلکیں جھپکی اور انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ رئیسہ بیگم پھر بھی کچھ اجنبی تاثر محسوس کر گئیں اور انہوں نے شہیر کی جانب دیکھا تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ شہیر! انہوں نے جب اسے پکارا تو آواز میں کچھ حیرت، کچھ تعسف، کچھ سختی شامل تھی۔ اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا اور جلدی سے سگریٹ پھینک کر ان کی طرف بڑھا۔ ان کی گھورتی نظروں کی نظر انداز کیے سامان لے کر گاڑی میں رکھنے لگا۔ تب تک باقی سب بھی باہر آ گئے تھے۔ اگر اس نے تمہیں ذرا بھی تنگ کیا تو بس ایک فون کرنا مجھے، میں آ کر دیکھ لوں گی اسے، انہوں نے نور کو جتانے سے زیادہ شہیر کو سنایا۔ وہ بنا کوئی ری ایکشن دیے انہیں گلے لگا گیا۔ خیال رکھنا ایک دوسرے کا، انہوں نے کچھ اداسی سے کہا تو وہ سر ہلا کر حامی بھرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اتنی جدوجہد کی تھی سب نارمل دکھانے کے لیے، مگر اس کی ایک کوتاہی انہیں پھر سے پریشان کر چکی تھی۔ وہ دونوں ایک اور سفر کے ہمسفر بنے نئی راہ پر بڑھتے جا رہے تھے۔ اب یہاں زندگی کون سا رخ بدلنے والی ہے اس سے بے خبر، ہمیشہ کی طرح درمیان میں ایک خاموشی کی اونچی دیوار تھی۔ نور کا ذہن اب بھی اس منظر میں الجھا تھا، شہیر کا اتنا بے اختیار ہو کر اس درخت کو دیکھنا، اس کی وہ بے خبری، وہ پرعلم نگاہیں، کیسا سوزش زدہ سا احساس تھا کہ دل حسد میں سلگتا جا رہا تھا۔ دماغ ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ کیسے کوئی ایسی دیوانگی کو ٹھکرا سکتا ہے، جو آنکھیں چیخ چیخ کر اپنے دل کے احوال بتا دیتی ہیں، انہیں پڑھنے سے کیسے کوئی چوک سکتا ہے۔ ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ وہ بھاری ذہن اور خالی نظروں کے ساتھ اس کی طرف دیکھتی پوچھنے لگی تو شہیر نے اس کی جانب دیکھا۔ بنا اجازت لیے بھی پوچھ سکتی ہو؟ ہمیشہ کی طرح ٹھہرے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اجازت اس لیے کیونکہ سوال پرسنل ہے۔ وہ کچھ جھجک کر بولی تو اس کے تاثرات جانچتے ہوئے ایک ڈر بھی تھا کہ کہیں سختی سے منع نہ کر دے۔ شہیر نے سڑک پر نظریں جمائے اسے بغور سنا۔ کچھ اندازہ ہو گیا کہ سوال کس حوالے سے ہے۔ اس نے اطمینان سے کے ساتھ سر کو جنبش دے کر حامی بھری۔ اگر آپ کو اس سے اس قدر محبت تھی تو آپ نے اسے کیوں جانے دیا؟ اس نے تمام ہمت جمع کر کے پوچھا، خود سے ان سوالوں کا بوجھ اتارنا چاہا۔ وہ نہ حیران ہوا نہ چونکا، بس اسٹیئرنگ پر پکڑ مضبوط ہو گئی۔ آپ نے اسے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اپنی محبت کا واسطہ کیوں نہیں دیا؟ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی خاطر تو تا حیات لڑنا پڑتا ہے نا، اتنی جلدی ہار تو نہیں مانی جاتی۔ پھر آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ اس نے اس کے نارمل ری ایکشن پر ہمت کر کے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ کیونکہ دل کو ہر آزمائش منظور تھی، لیکن میرے پہلو میں میری بیوی کسی اور کو سوچے یہ گوارا نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر نہایت سرد سنجیدہ لہجے میں بولا اور پھر اسی اطمینان سے نظر سامنے کی جانب کر لی۔ لیکن اس کی حقیقت جان کر تو آپ کو اس سے نفرت ہو جانی چاہیے، پھر آپ اس سے ایک طرفہ پیار کیوں نبھا رہے ہیں؟
نور کو لگا آج شاید وہ اسے ہر سوال کا جواب دے دے گا۔ تبھی وہ حیرت ظاہر کرنے لگی جو بالکل عام تھی۔ شاید سب کو ہی ہوتی تھی کہ جس سماج میں مرد عزت اور غیرت کے نام پر عورت کی تذلیل کا ایک موقع نہیں چھوڑتے، وہاں وہ ایک بے وفا عورت کو بھی اب تک اپنے دل سے لگائے گھوم رہا تھا۔ اس کے سوال پر وہ کچھ پل خاموش رہا، پرسوچ نگاہیں ونڈ اسکرین پر ٹھہری رہیں اور گاڑی کی رفتار بالکل دھیمی ہو گئی۔ تم سے کس نے کہا کہ میں اس سے وفا نبھا رہا ہوں؟ میں بس اپنی محبت سے وفا نبھا رہا ہوں۔ اور رہی بات نفرت کی، تو کیوں کروں میں نفرت؟ اس نے تو نہیں کہا تھا نا کہ میری محبت میں مبتلا ہو کر خود کو برباد کر لو۔ یہ راہ تو میں نے خود ہی چنی تھی۔ بلکہ میں نے بھی کہاں جان کر کچھ کیا، یہ دل خود ہی چل پڑا تھا۔ کیونکہ محبت پر کسی کا اختیار جو نہیں ہوتا، کب کس سے اور کتنی ہونی ہے، یہ سب دل خود ہی طے کر لیتا ہے۔ اور اگر بدنصیبی عروج پر ہو تو شاید قسمت کسی غلط انسان کی جانب موڑ دیتی ہے۔ اس نے کبھی میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ شہیر میرے پیچھے پاگل ہو جاؤ، پھر اس سے شکایت کس حق سے کروں؟ شاید آج پہلی دفعہ تھا جب وہ اس کے سامنے اتنی تفصیل سے کوئی بات کر رہا تھا، اور اس طرح جیسے نور کو نہیں خود کو جواب دے رہا ہو۔ وہ اس کے مدھم لب و لہجے میں پوری طرح مدغم ہو کر اس کے لفظ لفظ پر غور کرتی گئی، ہر جملے کے ساتھ بدلتے تاثرات پڑھتی گئی۔ پتہ نہیں اس کا وہم تھا یا حقیقت، مگر اسے ہر لفظ میں ایک آواز سنائی دی۔ وہ دور کر کے بھی اس سے دور نہیں ہوا تھا، اور یہ صدا نور کو اچھی نہیں لگ رہی تھی، بالکل اچھی نہیں لگی۔ پھر بھی جو ہمارے جذبات کی بے قدری کرے اس سے تو نفرت ہو ہی جاتی ہے نا۔ اور اس نے صرف بے قدری نہیں تذلیل کی ہے آپ کی محبت کی۔ پھر بھی آپ اب تک، وہ کھوئے کھوئے انداز میں اسے دیکھتی بول رہی تھی کہ اس کا آخری جملہ مکمل ہونے سے پہلے شہیر نے گاڑی کو بریک لگا دیا اور ایک دم سے اسے دیکھا تو وہ چپ ہو گئی۔ دل کچھ اس کی نظروں سے خائف ہوا۔ نہ اس کے لیے محبت ہے نہ نفرت، کیونکہ میں کسی بھی طرح اسے اب اپنے دل میں جگہ نہیں دینا چاہتا۔ وہ لفظوں پر زور دیتے ہوئے جتا کر بولا، مگر کیا یہ بات قابل یقین تھی؟ پھر وہ کیا ہے جو سب کو نظر آتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ نظریں پھیر گیا۔ نور کو محسوس ہوا جیسے وہ اس سوال کا جواب ہی نہیں دینا چاہتا، یا کوئی مطمئن جواب ہے ہی نہیں۔ شاید میری سزا ایک طرفہ چاہت کا ایک طرفہ درد۔ ویسے تم نے بس ایک سوال کی اجازت لی تھی۔ اور وہ کچھ کوفت سے جواب دے کر اسے جتا بھی گیا کہ واقعی اب وہ جواب نہیں دینا چاہتا۔ آئی ایم سوری، مجھے احساس ہی نہیں ہوا، نور نے دھیرے سے کہہ کر بات ختم کر دی تو اس نے بھی خاموشی سے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا لی۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی، دل بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ چاہے یہ انکشاف کوئی انوکھے نہیں تھے، مگر پھر بھی مایوسی سوا ہو رہی تھی۔ ایک آخری سوال کروں؟ نور نے چند منٹ خاموش رہ کر کچھ بھوچل لہجے میں پوچھا تو شہیر نے کوئی رسپانس نہیں دیا، جیسے بچنا چاہتا ہو یا محسوس کر رہا تھا اس کے بجھتے انداز کو۔ اس سزا کی حد کہاں جا کر ختم ہوتی ہے؟ وہ اس کے چہرے میں کچھ تلاشتے ہوئے بنا اجازت بھی پوچھنے سے باز نہیں آئی۔ دل نے اسے اس سوال کے لیے اکسایا تھا اور اب شدت سے منتظر بھی تھا کسی خاطر خواہ جواب کے۔ موت تک۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر سرد سپاٹ لہجے میں دیے اپنے دو لفظی جواب سے اسے وحشت زدہ کر کے خود بے نیازی سے نظریں موڑ گیا۔ کم آبادی والے ایریا میں بنا خوبصورت سا کاٹیج، آس پاس بس چند ہی مکان تھے، جن میں سب سے علیحدہ اور خوبصورت طرز پر بنے آف وائٹ میں تھوڑا چارکول گرے
ٹچ لیے کاٹیج کا باہری ویو کافی اٹریکٹیو تھا۔ ہوا میں تازگی اور خوشبو گھلی ہوئی تھی جو کسی بھی تھکن زدہ وجود کو پل میں پرسکون کر سکتی تھی۔ تقریباً 5 فٹ اونچی باؤنڈری والز تھیں جن پر فاصلے فاصلے سے سبز بیلیں لپٹی ہوئی تھیں اور درمیان میں بڑا سا لوہے کا گیٹ تھا جس میں سے اندر کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ گھر کی دائیں جانب کار پارکنگ پورچ تھا، لیونڈر اور سرخ گلابوں سے مہکتا بڑا سا گارڈن ایریا جس کی سبز زمین کے درمیان میں بنی پتلی سی پختہ روش گھر کے دروازے کے سامنے 4 سیڑھیوں تک جا کر ختم ہوتی تھی جس پر پھولوں کی پتیاں چادر کی طرح بچھی ہوئی تھیں۔ یقیناً اس کے ویلکم کے لیے یہ سجاوٹ کر کے اس جگہ کو اور خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ گارڈن میں بائیں طرف چوکور گزیبو جو اس وقت سفید پردوں اور سرخ گلابوں سے کافی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اپنے آپ میں ایک مکمل منظر رکھتا تھا۔ وہ پورے اشتیاق سے سب کچھ دیکھ رہی تھی اور منتظر تھی کہ کب وہ اسے اندر چلنے کو کہے۔ چند منٹ کی مکمل خاموشی پر جب شہیر کی جانب دیکھا تو وہ بھی اس گھر کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے آج پہلی دفعہ دیکھ رہا ہو، لیکن کیوں؟ یہ جگہ اس کے لیے تو نئی نہیں تھی، پھر وہ کیوں اتنی سنجیدگی سے اسے آبزرو کر رہا تھا؟ نور حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو شہیر نے اس کی نظروں کو محسوس کر کے اس کی جانب دیکھا۔ یہ سب شاید موم نے کروایا ہے۔ اس کی حیرت بھانپ کر وجہ بتائی تو نور کو سمجھ آیا کہ وہ اس اوپری سجاوٹ پر حیران ہے جو اس کی بے خبری میں کی گئی تھی۔ اسی وقت وہاں ایک گاڑی آ کر رکی۔ ویلکم سر، ویلکم میم، باہر آنے والا شخص نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہتا ہوا ان دونوں تک آیا۔ میرے مینیجر مسٹر انور۔ اس نے نور کی سوالیہ شکل دیکھ کر کنجوسی سے تعارف کروایا۔ انور اتنے میں ہی فخر سے مسکرایا۔ بڑے صاحب نے مجھے آپ لوگوں کے ویلکم کی ذمہ داری دی تھی، اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ آئیے نا میم، پلیز کم۔ وہ خوش دلی سے باتیں کرتے کرتے گیٹ کھولتا ہوا خود جا کر اندر کھڑا ہو گیا اور موبائل آن کر کے ان کے ویلکم کا ویڈیو بنانے لگا۔ وہ فارملی مسکرائی۔ جب شہیر نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو دوبارہ سیریس ہو کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ پکچرز موم تک جائیں گی۔ شہیر نے اسے صفائی دے کر ہاتھ تھامنے کا اشارہ کیا مگر وہ اسی طرح کھڑی رہی، اسے دیکھتی بلکہ گھورتی رہی۔ تو میں کیا کروں؟ پہلی دفعہ دونوں ہاتھ باندھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بیگانے پن اور لاپرواہی کا اظہار کر کے اس نے شہیر کو چونکایا۔ جسٹ الاؤ می ٹو ہولڈ یور ہینڈ، وہ ضبط سے بھینچے لہجے میں بولا۔ نور نے تعصب سے سر ہلایا کہ اپنی ماں کی خاطر پھر ایک ڈرامہ۔ ضروری نہیں ہے کہ نارمل ریلیشن شپ دکھانے کے لیے ہر بار کوئی ایسا سوانگ ہی کیا جائے۔ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو کر مسکرائیں گے نا تو انہیں تسلی ہو جائے گی کہ ان کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے۔ پہلی دفعہ اس کے تیور ایسے انوکھے تھے کہ شہیر بس دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسے بڑے اطمینان اور دلیری سے صلاح دے رہی تھی۔ مجھ سے فیور مانگنے کے بجائے آپ اپنے آپ کو اتنی زحمت تو دے ہی سکتے ہیں نا۔ اس کی خاموشی سے دیکھنے پر وہ مسکرا کر بولی اور وہ مسکراہٹ بڑی ہی جان لیوا تھی۔ شہیر آئی برو اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا مگر اس کے دیکھنے کا بھی آج کوئی اثر نہیں تھا، جبکہ انور ان دونوں کے اندر آنے کا انتظار میں کب سے کیمرہ آن کر کے کھڑا تھا۔ کوشش کیجئے، آپ کر سکتے ہیں، اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ دوران سفر اس کے جوابوں سے جتنی دکھی ہوئی تھی، شہیر کو بھی تپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ ضبط سے دانت بھینچے اسے دیکھنے لگا۔ یہ زیادہ ہو رہا ہے، سرد سنجیدہ وارن کرتے لہجے میں اسے جتایا۔ نور کی مسکراہٹ غصے میں بدلی۔ زیادہ نہیں، بہت زیادہ، مگر آپ کی جانب سے۔ میں کوئی کٹ پتلی نہیں جو آپ کے اشاروں پر ناچوں۔
آپ کو اپنی اصلیت اپنی موم سے چھپانی ہے، ان پر یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے عشق میں پوری طرح ڈوب چکے ہیں۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے، اسے اکیلے ہی حل کیجیے، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ آواز از حد ممکن دھیمی رکھے غصے سے بولی۔ ایک دن پہلے اس کا جو ایک کیئرنگ اور اپنائیت بھرا روپ دیکھ کر دل بسیج گیا تھا، آج اس کے جوابات نے اتنا ہی سخت کر دیا تھا۔ انور، وہ چند سیکنڈ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور بنا نظریں ہٹائے انور کو پکارا۔ وہ دوڑ کر اس تک پہنچا۔ یس سر۔ گارڈ سے سامان نکال کر گاڑی سے سامان نکال کر اندر رکھو۔ وہ بول انور کو رہا تھا مگر نظریں نور پر تھیں۔ نور سمجھ گئی کہ وہ اسے کام سے لگا رہا ہے۔ مسٹر انور، آپ ہماری ویلکم ویڈیو بنا رہے ہیں نا؟ پہلے آپ وہ بنائیے۔ اس سے پہلے کہ انور آگے بڑھے پہلے ہی مسکرا کر بول پڑی، یس میم۔ انور نے فرما برداری دکھائی اور اسی وقت شہیر نے نظریں نور سے ہٹا کر اسے دیکھا، ایسے کہ وہ ایک دم سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سیلری کون دیتا ہے تمہیں؟ وہ غصے سے ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگا۔ آپ دیتے ہیں سر۔ انور نے سر جھکایا۔ آرڈر کس کے ماننے ہیں؟ وہ دانت پیس کر پوچھنے لگا۔ نور نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا، جو کسی پر بھی روک ڈالنے کا ایک موقع نہیں چھوڑتا تھا۔ آپ کے، انور نے فوراً کہا۔ سو گو اینڈ گیٹ دا لگیج ناؤ۔ اب کہ وہ نور کی جانب دیکھ کر بولا۔ مسٹر انور، یہ سب آپ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ وہ بھی انور سے بات کرتے ہوئے شہیر کو دیکھ رہی تھی غصے سے۔ جی وہ بڑے صاحب اور میڈم کے۔ دونوں کے درمیان پس کر اب انور کافی پریشان تھا۔ اور میڈم آپ کے سر کی کیا لگتی ہیں؟ شہیر اس کے نئے تیور بڑے غور سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ موم، انور نے ایک لفظی جواب دیا۔ رتبے میں ماں بڑی ہوتی ہے یا بیٹا؟ اس نے اب انور کی طرف دیکھا۔ ماں بڑی ہوتی ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ تو آپ کو کس کی بات ماننی چاہیے؟ اس نے جیسے کسی چھوٹے بچے سے سوال کیا ہو۔ شہیر نے کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھا، جو آج اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ چلیے آپ جلدی سے ویڈیو بنائیں، میں تھک گئی ہوں، مجھے اندر جانا ہے۔ وہ معاملہ نپٹاتے ہوئے بولی تو انور نے کنکھیوں سے اپنے لاجواب کھڑے باس کو دیکھا اور مسکرا کر سر ہلاتا پیچھے ہو گیا۔ چلے؟ نور نے اس کی طرف دیکھ کر وہی دل جلاتی مسکراہٹ اچھالی۔ وہ ایک دم سے آگے بڑھا، انور سے موبائل چھینا اور پوری طاقت سے اچھال کر گھر کی دیوار پر دے مارا۔ جانے کتنے ٹکڑے کہاں کہاں اچھل کر بکھرتے گئے۔ انور اور نور دونوں صدمے میں تھے۔ میرے اکاؤنٹ سے ڈبل چارجز کلیکٹ کر لینا، وہ انور کا فقط چہرہ دیکھ کر کہتا، نور کی جانب ایک جتاتی نظر ڈال کر اکیلا ہی اندر بڑھ گیا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ یہاں تو دونوں نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے۔ اس جنگ میں ہوتی ہے کس کی جیت، یہ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے محرم میرے۔ ویسے آج کی ایپیسوڈ میں نور کی ہمت نے تھوڑا سا مجھے جو ہے نا اچھا اور خوشگوار فیل کروایا ہے۔ آپ ہر وقت ہر سچویشن کو مظلوم عورتوں کی طرح عورت کی مظلومیت کارڈ کے ساتھ نہیں کھیل سکتے۔ بہت ساری سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو ہمت رکھنی پڑتی ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر ایسی سچویشنز میں بجائے رونے دھونے کے مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیجیے اور اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، پتھر کا جواب، زیادہ جوش میں آ گئی تھی، پتھر کا جواب اینٹ سے دیجیے۔
پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اپنے اچھے اچھے ریویوز بھی دیجیے گا. آپ کے ریویوز ہی ہمیں بیک اپ کرتے ہیں، ورنہ آپ جائیں نا، جا کر آپ بولیں 25-26 منٹ 30 منٹ آپ لگاتار آپ کو بولنا پڑے تو آپ کو پتہ چلے گلے میں خراشیں پڑ جاتی ہیں. جب آپ اچھے اچھے ریویوز دیتے ہیں نا، اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے. پھر میرا دل کرتا ہے میں جلدی جلدی آپ کے لیے اور اچھی اچھی ویڈیوز بنا کر لے کر آؤں. تو میری موٹیویشن کا بھی خیال کیجیے، اچھے اچھے ریویوز دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.